کہتے ہیں غریب ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے قریب رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو۔ اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا۔ نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی، اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی۔ دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی۔ نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں ضرور کروں گا، مجھے میرے نبی کا حکم ہے میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے، ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں۔ حضور مسکرائے اور قربان جاؤں۔ وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ دو چار چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو۔ اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں، اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں۔ ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے۔ گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے، جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گئے آپ لوگ، غلط بات کر دی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یار یہ پیار نہیں، یہ پیار کا دکھلاوا ہے، اس طرح تھک جاؤ گے۔ اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا، انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی ہے۔ پھر نہ ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا، پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی، وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں، پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے، لیکن اگر لہجہ تلخ ہو، انداز سخت ہو، پھر خرابی ہوتی ہے۔ ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے، ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے۔ دیکھیں عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے، پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں جو کہ بہت بڑا عالم ہوں، اس کو تو یہ اجازت۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں جو کہ ولی اللہ ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے، اسے حق پہنچتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا سب نے، دو چار پانچ بندوں پہ ہم حاکم بن گئے، لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری خدمت کرے۔ یاد رکھنا جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو، اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی، سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے۔ جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لے، وہ ہماری محنت نہیں، وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے۔ کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا، پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے، یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے۔ تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے، محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے، موسم محبت بدل جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا، ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے محبوب مطلق جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں، ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا، خندق، تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے، جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے۔ اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی، پیار بڑھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا، اور جو لوگ یہاں نا ہمارے میں پڑھ رہا تھا علامہ عبد المصطفیٰ ذری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ حزب اللہ ناف تقریر کرنے آئے تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 30-35 سال 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے، کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے۔ لیکن اگلی بات پتہ انہوں نے کیا کی؟ کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے، پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں، میں اپنے جوتے، یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے
اور میرا چونکہ اعزاز ہے، یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا، رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے، تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، کوئی کام ہو رہا تھا، وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی، جوان آدمی تھا، تھک گیا، دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اب وہ تو چراغ جل رہا تھا نا محفل میں، وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے، اسی بھلا کیا کھید ہے، یہ پیسے کہڑی گل دے لینا ہے، انہوں پھر تنخواہ نہیں دی تھی، اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، وہ سو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا، اٹھے، چراغ میں خود تیل ڈالا، بتی لگائی، اسے روشن کیا، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا، اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے، کہنے لگا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے، سو گیا ہے، تنخواہ کس کام کی لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں، سست بھی نہیں، روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے، آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی، کو رات دیر سے سویا ہوگا یا کوئی تھک گیا ہوگا، کوئی حرج نہیں، انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتے، یہ گنجائش دینی چاہیے انسانوں۔ کہا سو گیا کوئی حرج نہیں۔ وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں جی آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے۔ وہ بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے، وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے، فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہو۔ میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی کوئی حرج نہیں، کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے نا کوئی حرج نہیں، کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے، گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات۔ کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے؟ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں، تھوڑا پیار لائیں۔ اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے، محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے۔ نیند کیا صرف مجھے آتی ہے، کسی اور کو نہیں آتی؟ بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے، کسی اور کو نہیں لگتی؟ صبر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، باقی دنیا نے نہیں جانا۔ جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، احساس نہیں پیدا ہوتا، پھر تلخ ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں گے، اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ معاشرے کی اصلاح ہوگی، محبت پیدا ہو۔ آپ گئے ہیں کسی جگہ، ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے، کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا، لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے، سفارشی ٹیلی فون ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا، دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہے، ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے، تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے، میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں۔ کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں؟ یہ آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے۔ میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ کہ ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں، وہ آدمی جو صبح اسکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے، آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز، مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا، خدا را یاد رکھنا، اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے اور حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤ، لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔ نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال، نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ او نوجوانوں، ماں باپ کا احساس پیدا کرو، بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو، اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو، ورنہ طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی، محبت نہیں رہے گی، دشمنیاں ہی پروان چڑھیں گی، آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے
اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دو، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام۔ ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے، ہمیں بھی۔ ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی، لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تو گیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ، لوگوں کو بیزار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خبردار لمبی نماز پڑھائی۔ احساس پیدا کرے۔ جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا، اپنا ہی احساس کرتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر محبت نہیں رہتی، خود غرض ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ میں نے دیکھا ہے گاہک کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو لوٹنے کی، تو کیا خیال ہے پھر دکاندار کی کوشش نہیں ہوتی گاہک کو لوٹنے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دونوں لوٹنے والے کھڑے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک ملک کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں، ایک نظریے کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں؟ اس طرح قومیں پنپتی ہیں۔ ہر آدمی کا مزاج ہو کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کوئی بندہ اس لیے پہ تو دنیا میں آئے نا کہ میں نے نفع لینا نہیں نفع دینا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا دلی میں، تو وہ کوئی کھانے پینے کی سمجھنے ناشتہ بیچا کرتے، تو اکثر لوگ آتے تو انہیں کھوٹا سکہ دے جاتے، تو بابا جی نہ کھوٹا سکہ، کھوٹے سکے کا پتہ ہے کہ نہیں؟ وہ ایسے ایسے کر دیں یا ایسے ایسے کر دیں، کچھ تو کرے نا۔ کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ وہ گھس جاتی تھی، یہ پرانے لوگوں جنہوں نے سکے دیکھے نا اوپر سے گھس جاتا تھا سارے نمبر شمبر، تو کھوٹا سکہ وہ چلتا نہیں تھا۔ آپ بھی بزرگ کہہ رہے ہیں وہ آپ بھی پوری طرح پھٹ جائے نا، بیچ میں سے نکل جائے تو کھوٹا ہی ہو جاتا ہے۔ چلو اسی کو آپ مثال سمجھ لیں۔ کھوٹا سکہ لوگ جاتے بابا جی کو دیتے، بابا جی نہ وہ غور کر کے دیکھتے تو پھر چیز دے دیتے۔ وہ آہستہ آہستہ بچوں میں بات مشہور ہو گئی کہ بابے کو پتہ نہیں چلتا، لہذا کھوٹا سکہ جس نے بھی چلانا ہو بابے کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ بابا جی کو لوگ نہ کھوٹا سکہ دینے لگے، بات بننے لگی، کافی سارے دن میں کھوٹے سکے 4 5 6 آ ہی جاتے، چپ کر کے رکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بابا جی کا بیٹا کھڑا تھا دکان پہ، کھوٹے سکے والا ہے تو اس نے کہا چل لے گا دوڑ جا۔ بابا جی کہنے لگے چل پتر دے دو چیز کو یہ رکھنے۔ تو وہ کہنے لگا بابا جی بہت سارے لوگ روز آپ کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں، اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی۔ کہا آپ کو پتہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کھوٹے دے جاتے، پر میں سوچتا ہوں کسی اور کو بھی تو انہوں نے فریب دینا ہے، چلو میرا گزارا ہوتا ہے باقی مسلمان بچ جائیں۔ ایک میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کسی اور کو بھی تو یہ کسی اور کو داغ لگائیں گے تو چلو میں لگوا لیتا ہوں، پتہ نہیں میرا تو کام چلتا ہے، کسی اور کا پتہ نہیں چلے نہ چلے۔ اور دوسری بات کہنے لگے ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ بیان کرتے رو پڑے، اور کھل کے روئے، اور رج کے روئے، اور تڑپ کے روئے۔ کہنے لگے میں اس لیے بھی کھوٹے سکے لے لیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے وصول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، مہربانی کرنا مجھے بھی قبول کر لے، میں بھی کھوٹا ہی ہوں۔ کسی کا احساس تو پیدا کرے، لیکن اگر طبیعت میں احساس ہی نہیں، مزاج میں، پھر اندر کا موسم ٹھیک نہیں۔ ہم کاش ہمارا مزاج خیر خائی کا ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا سارا دین ہی خیر خائی۔ اگر مزاج خیر خائی کا بن جائے تو میرا سارا وطن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ یہاں کوئی وہ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے، جوتے بناتے ہیں ان کا کارخانہ ہے، کہنے لگے فلانی شے بھی ٹھیک نہیں ملتی، فلانی بھی۔ میں نے ان سے کہا آپ تبصرے چھوڑیں، آپ جوتا صحیح بنایا کریں، آپ اپنا کام ٹھیک کر کے کریں تاکہ کم از کم جوتا جلدی نہ ٹوٹے، قوم کا ایک بھلا تو ہونا۔ ہم اگر اپنا کام ٹھیک کرنے لگے نا احساس پیدا کر کے تو ملک میں بڑی خیر آ جائے، لیکن ہم تب احساس پیدا کریں۔ حدیث پاک سناتا ہوں آپ خوش ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ ذرا احساس والی بات سننا۔ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب کسی بات میں ناراض ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جلدی سے عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ بڑا کمال سرکار کا آج موڈ مبارک ہے، بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔
پھر ان کا نام لے کے کیسے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری تو حالت عجیب ہو گئی، منظر وجد والا ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں، آپ اتنا خیال کرتے ہیں، کوئی لفظ کیا بول رہا ہے اور اس کے لفظوں میں درد کیا ہے. ایک تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ نا احتجاج کر کے اپنی بات منوانی پڑتی، اور یہاں حالت یہ ہے کہ حضور جملوں سے پہچان گئے، لفظوں سے پتہ چل گیا کہ آج ماحول کے یا رسول اللہ اتنا خیال کرتے ہیں. او دوستو، ہمارے اپنے تڑپ گئے، پر ہمیں صرف اپنا خیال ہے، اپنی روٹی کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی نیند کا، اپنے موبائل کا، اپنے یاروں کا. چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے چیزیں. پہلے تو میں بچوں کو منع کرتا تھا، اب میرا دل کرتا ہے میں بڑوں سے کہوں کہ تھوڑی دیر موبائل چھوڑ یار، بچوں سے بھی حال چال پوچھ، اپنے بچوں سے بات چیت کر، اپنے گھر والوں سے بات. اب سیانے بندے سے کہنے کو دل کر، احساس ہی ختم ہو گیا. اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے موت، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت. احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات، اتنے سارے سنگی آئے ہو. میرے محبوب کی یہ حدیث یاد رکھنا. سیدہ کہتی ہیں میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اور پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. دوستو احساس والی زندگی پیدا کریں، طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس لائیں. اگر تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ جائے نا تو ایک بات یاد آ گئی کر جاؤں. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نا مدینے کے کپڑے والے کے لیے ہر روز دعا کرتے تھے. تاجر تھا کوئی، اس کے لیے روز دعا کرتے، اکثر یاد کرتے، دعائیں دیتے اسے اکثر. تو لوگوں نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نا مدینہ شریف کے ایک دکاندار سے میں نے کچھ کپڑا لیا تھا، میں درزی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، کوئی 1-2 گاز اور لائے پھر آپ کا لباس بنے گا. کہتے میں دوبارہ عصر کے بعد اس سے کپڑا لینے گیا تو وہ سامنے پڑا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں. کہتے میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے میں تجھ سے لے کے گیا ہوں دیکھ. کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے. کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا یار آتے ہوگی تجھ سے کپڑا خریدا، اب سامنے پڑا ہے تو دے کیوں نہیں دے رہا؟ تو کہتے اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی. کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کر لی ہے، سامنے والے کا 1 گاز بھی نہیں بکا، تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا یار، بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہوں. اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو، اس سے کپڑا خرید لو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر چلا. کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں، مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے. رب کریم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کے تحت بہت ساری کرم نوازیوں کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا. ہم پر انسانی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں، بہت ساری سستی، بہت ساری غفلت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے. راہ چلتے چلتے بہت ساری جگہوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت جو قیمتی ہوتا ہے اسے ہم بیکار ضائع کر دیتے، اور پھر اس بیکار وقت ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جوانوں کو بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر فرصت کے لمحات مصروفیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی اپنے اوقات پورے کر کے موت کی طرف بڑھنے لگتی. لیکن وہ بلا وجہ کی غفلت، لا یعنی بے معنی بے مقصد باتیں، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے معاملات میں الجھاؤ کا شکار رہنا، غفلتوں کا شکار رہنا، اپنا حساب کرنے کی بجائے ساری دنیا کا حساب کرتے رہنا، انسان نقصان کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور کر لینا، بلا وجہ کہہ لینا میں تو ایک ناکام آدمی ہوں، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں تو وہ کوئی میرے وسائل نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور کر لینا. سمجھ لینا کہ شاید وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں. اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے خوبصورت تقویم پر انسان کو پیدا کیا، اعلیٰ درجے کی. اس کو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنا حسین کر کے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے.
اس کو فہم و فراست دیا ہے، اچھے بھلے کی تمیز، اچھے برے کی تمیز فطرت میں رکھ دی۔ اللہ کرے آپ موبائل تھوڑا استعمال کریں، میری بات پہ توجہ کریں، دعا کی ہے، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے کہ اللہ کرے آپ کی توجہ زیادہ میری بات پہ رہے۔ یہ فطرت میں رکھ دی چیز۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا وقت بیکار ضائع کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو چلتے چلتے سپیڈ بریکر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پر وہاں رک جانا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ انسان کو بہت ساری جگہوں پہ کسی مقام پہ سستانے کے لیے رکنا پڑتا ہے، لیکن وہیں ٹھہر جانا، سفر ہی چھوڑ دینا۔ زندگی جد و جہد والی ہونی چاہیے، اعمال والی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو، غیر ذمہ دارانہ وقت کا ضیاع اور بلا وجہ کا الجھاؤ جس کا کوئی مقصد نہیں، جن چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں، ان باتوں میں دلچسپی اور ہر وقت مفت کا الجھاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا خوبصورت مسلمان کون ہوتا، تو نمازی بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک احرام میں ایک بولی بولتے ہوئے ایک میدان میں لبیک لبیک کہنے والے حاجی بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ سے بیت اللہ کے سائے میں دعائیں مانگنے والے بھی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر صبح سے شام تک اس کو یاد کرنے والے، تلاوت کرنے والے حافظ بھی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ علماء کی بھی بڑی بات، سخی کی بھی بڑی بات، ماں باپ کے خدمت گزار کی بھی بڑی بات۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اعزازی خصوصیات کے لحاظ سے خوبصورت مسلمان، جس پر مسلمان کی تعریف صادقہ ہے، خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے وہ خوبصورت مسلمان ہوتا ہے۔ لغویات سے بچے، فضولیات سے بچے، بے معنی وقت نہ ضائع کریں، اپنے معاملات میں ایک جملہ بھی کبھی اضافی نہ بولیں، فائدہ کوئی نہیں۔ آپ مختصر جامع زندگی گزاریں، آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اپنے وجود کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تسخیر کائنات اس کے ذمہ لگائی، اس نے بر اعظموں پر حکومت کر کے دکھائی۔ انسان کہاں سے اٹھا اور پھر اس نے ہواؤں میں اڑنا شروع، انقلاب آ گیا۔ اور پھر جب یہ مسلمان ہے، جب یہ مومن ہے، پھر تو اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اجر عطا فرما بھی دیتا۔ لیکن جو صبح سے شام تک نیکی کا ارادہ بھی نہ کرے، جو پروگرام ہی نہ بنائے، جو اچھا گمان بھی قائم نہ کر سکے، جس کے تصورات باوضو ہی نہ ہو، جو اپنے خیالات کے اندر خوش عقیدگی نہ لا سکے، اس نے کیا کیا؟ اپنے معاملات پر توجہ دی جائے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچایا جائے، امور خیر میں جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے۔ دیکھیں، ہم چاہے نہ چاہیں، ہم تیار ہوں یا نہ ہوں، ہماری عمر روز بروز بڑھتی ہے، ہمارے کام رہ گئے تو رہ گئے، لیکن دن سال مہینے روز گھٹتے ہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، لیکن وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے گزر جاتا ہے۔ اچھے بھلے تندرست لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ہلکی ہلکی دردیں جسم میں شروع ہوتی ہیں، کمزوریاں آنے لگتی ہیں۔ جو کام ہم گھنٹوں بیٹھ کے، میں خود کبھی توفیق ہوتی تھی تو کئی صفحوں کی کتاب ہے تو بیٹھے ہیں تو وہ دل کیا ہے کہ ایک نشست میں پڑھ دیں گے۔ اب یہ ہے کہ کچھ تھکن محسوس ہوتی، اب یہ ہے کہ کچھ کیفیات اور طرح کی ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی قوا اعضاء اس طرح کے تھوڑی رہتے۔ اس کو چاہیے کہ جب اس کو صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو اپنے آپ سے کام ہی نہیں لیتا، اپنے آپ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو۔ ایک یہ انوکھا نہیں تو اللہ تک پہنچ جائے۔ رب اپنے بندوں کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے وہ رستہ۔ کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو بندے تک نہیں پہنچ سکا۔ تو وہ جو کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو پہلے اپنے آپ کو تو پہچان نہ، اپنے آپ سے کوئی کام تو لے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں ایسے چھوٹی چھوٹی دنیا بنا کے نا، چھوٹی چھوٹی سیاست میں سارا وقت آیا، یعنی اپنی تعریفیں لوگ کرتے رہتے۔ شکر ہے اللہ کا جی اتنی دیر ہو گئی فلانا کام کر رہا ہوں، شکر ہے جی میں نے یہ بھی کر دیا، بڑا کہو بھائی تو رہنے دے نا، یہ کسی اور کو کہنے دے۔
تو کام کر، تو جدوجہد کر، تو ہمت کر، تو آگے بڑھ، تو سال نہ گنوا تیرے گزر گئے. یہ زمانہ بعد میں گنتا رہے گا، یہ لوگ بعد میں حساب کرتے رہیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے 1000 کتاب لکھی، عمر کتنی تھی، پڑھنے میں کتنا وقت گزرا. لوگوں نے نکال لیا کہ ہر روز 3 گھنٹے تو ان کے لکھنے کے بنتے. اور بعد میں دنیا نکالے گی کس نے کتنا کام کیا. تو ڈیوٹی کر، تو کام کر، جدوجہد کر. ہم میں سے جو لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں فلانے کی وجہ سے ناکام ہو گیا، فلانا بندہ اگر میرا ساتھ دے دیتا، فلاں اگر سپورٹ کرتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان اپنی کوتاہیاں دوسروں کے گلے ڈالے. سب سے بڑی ناکامی یہ ہے. ہم سستیاں کرتے ہیں، غفلتیں کرتے ہیں، بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہیں نا، رب تو کسی کو ناکام کرتا ہی نہیں. ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، احساس ذمہ داری نہیں، پڑھنے والا پڑھتا نہیں وقت پہ، پڑھانے والا وقت پہ پڑھاتا نہیں، ڈیوٹی کرنے والے ڈیوٹی نہیں وقت پہ کرتے، ہم ناکام ہو جاتے، وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. اپنی زندگی میں جہاں بھی کمزوری رہ گئی ہے، جہاں بھی کہیں ہم سے غفلت ہو گئی ہے، اس کو دیکھیں، غور کریں کس مقام پر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں ہم بھول گئے، کہاں معاملہ ایسا تھا جو گڑبڑ ہو. میں صبح ادارے کے ایک استاد صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے نا اور جانور لانے ہیں، انہوں نے آج بارش نہیں دیکھی. جہاں آج منڈیاں تھیں نا، وہاں فل رش ہے. 1 مہینہ پہلے وہ صبح اٹھے، وقت پہ چلے گئے. لیکن یہ سستی ہے نا طالب علم کی، وہ کہتے ہیں آج بارش ہے لہذا میں نے نہیں جانا. اللہ ماشاء اللہ کچھ استاد کہتے ہیں آج میں نے اسکول نہیں جانا، ادارے نہیں جانا، آج بارش ہے. وہ دیکھے مزدوری کرنے والے نے صبح کوئی انکار کیا کہ میں نے منڈی نہیں جانا. سبزی منڈی جانے والا منڈی گیا ہے، جو مال والی منڈی جانے والا تھا وہ بھی وہاں پہ. آپ اپنے کام سے جان نہیں چھڑائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بڑی کڑاکے کی گرمی تھی اور دھوپ بڑی شدت والی تھی، اور جتنے مدینہ منورہ میں لوگ تھے وہ اندر سے دروازے بند کر کے نا کواڑ سب آرام فرماتے. دوپہر میں ماحول بن جاتا ہے، اور ویسے بھی دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے مبارکہ بھی ہے. تو لوگ آرام کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی فرماتے کسی کام کے لیے مجھے چھت پہ جانا پڑا، گرمی بڑی سخت تھی، میں مجبوراً گیا. لیکن فرماتے جب میں چھت پہ چڑھا رہا تو میری نظر پڑی تو ایک شخص جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، بوڑھے محسوس ہوتے، وہ 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا یار ساری دنیا آرام کر رہی ہے، ان کو بھی سونا چاہیے تھا. اس موسم میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جب کڑاکے کی گرمی ہے. وہ لے کے آ رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے کہا جن کو نصیحت ضرور کرنی ہے، سمجھانا ضرور ہے. جب عصر کے بعد جانا ہوں چرانے، جب ساری دنیا چراتی ہے، اس وقت کیا عادت تھی؟ آپ فرماتے جیسے ہی میں چھت سے اترا اور دروازے کے راستے باہر آیا کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں، جب تک وہ شخصیت بھی قریب آ گئی تھی. آپ فرماتے جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میرا وجود کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں، یہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، حضرت عمر جیسا آدمی. اور کڑاکے کی دوپہر، یا کتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں لوگ. اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. میں خون کے نہیں لہو کے آنسو روتا ہوں جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں آرام کر رہا ہوں، چوک میں بیٹھے سکون کر رہے، سوئے ہوئے، سویرے ان کی آنکھ ہی نہیں کھل. وہ کون ترقی کرے گی جن کے جوان سو رہے، بوڑھے کام کر رہے، جن کے جوان کا جسم درد کر رہے اور بوڑھے تراوی میں کھڑے، وہ قوم آگے بڑھے گی. فرمانے لگے حضرت عثمان کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کو تو میں کانپ گیا. میں نے جھاٹ سے آگے بڑھ کے ان کا دست مبارک تھاما. میں نے کہا حضور اس گرمی میں مہربانی کریں، آرام کریں. تو فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، میں لینے گیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، اگرچہ وہ بڑا پیار کرنے والے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور کسی غلام کو حکم فرما دیتے، یہ کام کر دیتا. سیدنا فاروق اعظم تھپکی دے گی، کہنے لگے عثمان اللہ تجھے میری طرف سے جزا عطا کرے. غلام بھی آرام کر رہے تھے جیسے سارے کر رہے تھے، اور فرمایا ویسے بھی یہ مسلمانوں کا مال ہے، ذمہ داری غلام کی تو نہیں، ڈیوٹی تو میری ہے. یہاں ہمارے حکمران کہتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو سویرے اٹھ کے دیکھا ہے، تو خبروں میں مجھے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا
یہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال۔ تو کہتا چور آ گئے تھے تو یہ بتا تو کس چیز کی پہرے داری کر رہا تھا؟ تو میرے عزیز، اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس، اپنی ڈیوٹی وقت پر، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جس آدمی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوگی اور ابھی تک فجر کے وقت نہیں اٹھتا، اس نے کب نمازی بننا ہے؟ اور جو 40 سال کی عمر تک نمازی نہیں خالی بن سکا، اس نے تہجد کب پڑھنی؟ یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو 60 سے 70 سال ایوریج ہو گئی عمر کی، تو جس کی 35-40 سال ہو گئے وہ تو زیادہ گزار بیٹھا ہے۔ وہ اپنی زبان پر پیرا کس دن لگائے گا؟ جس کو آج تک بولنے میں خیال آتا ہو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میرے منہ سے نکل گیا۔ اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے لفظوں پر جو آدمی کنٹرول نہیں کر سکا، وہ کس دن جا کے ٹھیک ہوگا؟ روایتی باتیں، روایتی گفتگو دوسروں پہ ڈال دو، کوئی بہانہ کر دو، کوئی احساس کمزوری کر دو، نہ ہو سکا تو مظلوم بن جائے گی، کہ غریب آدمی ہے۔ یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں، یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم بنا کے دکھاتی ہیں۔ مسلمان اس کا مزاج ہوتا ہے، وہ مظلوم نہیں ہوتا، وہ تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے، تو میدان میں رہنے والا ہوتا۔ اپنے آپ سے، اپنے وجود سے کام لیا۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے والے لوگ، اور اتنا کام کرنا، یہ بھی بات کر رہے تھے شیخ، گفتگو کر رہے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کبھی اپنے بزرگوں کو دیکھیں نا، کہ جو آج پیروں نے ماحول بنایا نا، پیر صاحب بیٹھے اندر 6 تسبیحیں اور 20 تقیے، اور وہ تویز لکھ رہے ہیں، اور وہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے بیچارہ بڑی تکلیف میں ہے، اللہ ماشاء اللہ، دعا مانگنے میں اسے پریشانی ہو رہی۔ کیا مذاق بنایا ہو! صوفی تو زندہ اور جاوید ہوتا ہے، وہ تو تازہ دم ہوتا ہے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو ایک گرم رکھنے کا ایک بہانہ، تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تو گرمی ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد کے ہیں زیر زمین مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، جدوجہد، مزاج، بھاگنا، دوڑنا۔ اور ایک جگہ پہ اقبال کہنے لگے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر۔ درویش تو ہے جو تیرا جینا مشکل کر دے، کہ کب مروں گا اور کب جا کے مدینے والے کی زیارت نصیب ہو، اور تو یہ ہے کہ سستی، کاہلی، وہ ٹھہر جائیں گی قبلہ آرام میں، چھوڑے ان چیزوں۔ جدوجہد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، اور صبح 9 بجے 10 بجے اپنے ادارے میں چلے جاتے، اور جب اسباق پڑھتے تھے نا، ہمارے مدارس میں سبق تقسیم ہوتے، صرف کون پڑھائے گا، نحو کون پڑھائے گا، منطق کون پڑھائے گا، فقہ کون پڑھائے گا، اصول کون پڑھائے گا، تفسیر کون پڑھائے گا، سبق تقسیم ہوتے، تو ناظم تعلیمات کہنے لگے جو لائق بچے ہیں وہ سارے تم رکھ کرو، اور نالائق سارے مجھے دے دو، کسی کو نالائقوں کا بھی تو سرپرست بننا ہے، تو مجھے دے دو، نالائقوں کو پڑھاؤ۔ پھر زور تک کلاس ہوتی، زور کے بعد تفسیر کا درس ہوتا، عصر کے بعد حدیث کا درس ہوتا، اور پھر رات کو 70 ہزار کا مجمع تقریر سن لے آتا۔ اور تقریر یہ نہیں تھی کہ بس ٹھیک ہے کہہ دی بات، فرمائشی خطبہ، 70,000 لوگ خطاب سننے آتے ہیں، تو 300 علماء ہوتے ہیں ان میں، جن کے ہاتھوں میں کاغذ قلم ہوتے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے تو تحریر ہوتا کہ یہ نقطہ تو کبھی سنا ہی نہیں، اتنی محنت سارا دن کی، پھر اپنے بال بچے کو وقت دیا، اور پھر حال یہ ہوتا کہ دنیا سو جاتی اور بغداد کے مرشد مصلی بچھا لے، اور پھر ساری رات اپنے رب کے حضور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات رب کے حضور حاضری ہوتی۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور میاں صاحب کہنے لگے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے۔ اپنی اوقات دیکھے کتنا مصروف وقت بنا دے، اوقات مصروف، اپنی زندگی میں چیزوں کو طے کرے،
اور کچھ کر جائیں اپنی لائف سے، کوئی نہ کوئی اپنے وجود سے، زندگی سے کوئی کام لیں، اسے کسی کام لگائیں، خدمت میں گزار دیں، خدمت میں. ہمارے بزرگ ہیں، وہ میں دور گیا ہوا تھا کیروڑ پکے کی جانب، جنوبی پنجاب کی طرف، بڑے پرانے بزرگ مجھے ملے، تو وہ نا ابھی بھی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے، تو ڈھیر سارے کام کھڑے ہو کے امامہ باندھ رہے. میں نے ان سے کہا کافی عرصہ پہلے، میں نے کہا جناب آپ بڑے تازہ دم میں، کہنے لگے میں نے ارادہ کیا تھا کہ مخدوم نہیں بننا، خادم ہی بننا ہے. بندہ مخدوم بنتا ہے تو سست ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگے پہلے خدمت کی ماں باپ کی، استادوں کی، پھر کی بہن بھائیوں کی، بچوں کی شروع کر دی، پھر اللہ نے موقع دیا تو پوتوں کی خدمت شروع کر، کو پڑھانا ہے، بیانا ہے، کام لگانا. ساری زندگی یہ ارادہ نہیں کیا کہ لو جی میں ان فارغ ہوں. یہ جہاں جملہ آتا ہے پھر انسان ذہنی طور پر کمزور ہو کے پھر خدمت کی ساری زندگی. قیمت ہوتی ہے تحفے کے پیچھے تو خلوص ہوتا ہے. جھولی بھری ہوئی کھجوروں کی لا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کی، ہاتھوں پہ چھالے، وجود پر بظاہر مٹی لگی ہوئی، لا کے وہ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، اٹھا کے کھائی، اور کھاتے ہی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا تجھے کس نے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کو؟ کس نے مجبور کیا؟ تو نہیں، کچھ لوگ سادے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ باتیں نہیں آتی، وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں قابو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی عقیدت بڑی پکی ہوتی ہے، ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لہجہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ چھلک کیا رہا ہے لہجے سے. کس چیز نے مجبور کیا؟ تو لمبی بات کوئی نہیں کی. کہنے لگے حضور سادی سی بات ہے، ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے، ہمیں تو آپ کی محبت نے ہی مجبور کیا ہے. بس یہ محبت ہے نا، پیار ہو گیا نا، یہ پیار ہو گیا تو بس نکل گئے، دوڑ آئے، اس محبت نے مجبور کیا، چلا گیا. خوشخبری نہیں، جو بظاہر خوشخبری ہوتی ہے وہ نہیں حضور نے سنائی، بلکہ نبی کریم نے فرمایا پھر تیاری کر، اگر تو محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو، پھر مشکلات کے لیے تیاری کر. کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اس کی طرف تو فقر یوں آتا ہے جس طرح گہری زمین پر سیلاب آتا ہے. پھر تو تیاری کر، پھر تیاری کر. میرے رسول پاک کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا اور صحیح والا کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، اور بات جہاں سے میں نے شروع کیا میں وہیں پہ ہوں. اجتماعی محبت نہیں کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی، یہ والا انداز نہیں. بس محبت ہو گئی، بس پیار ہو گیا، یعنی غلامی کر لی. اس طرح نہیں کہ اب چونکہ سارے کہہ رہے ہیں، یعنی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نہ کرے تو پھر بندہ اٹھ کے کرے. یعنی پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو بندہ کہے نہیں یار شخصیت پیار کے قابل ہے، پھر بندہ پیار کرے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے نا، وہ سوسائٹی کو دیکھ کر نہیں بنا، وہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں بنا، حالات کو دیکھ کر نہیں بنا، بلکہ ان کی روح نے گواہی دی کہ مدینے والے سے پیار کرنا چاہیے، حضور سے محبت کرنی چاہیے. دیکھیں جنگوں کے دنوں میں نا، جنگوں کے دنوں میں شاعریاں نہیں ہوتی. جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی ہوں تو پھر غزلیں نہیں کہی جاتی. جب حالات پورے عروج پہ ہوں تو پھر اس طرح کی کیفیات تھوڑی ہوتی ہیں. پورے حالات ہمیشہ صحابہ کے لیے تیار رہے، کبھی منافق، کبھی کافر، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی، ہر وقت وہ تیار رہے لڑنے کے لیے. لیکن ان سارے رنگوں میں ان کی محبت جوان رہی. جنگیں بھی لڑتے رہے، حضور کی نعتیں بھی پڑھتے رہے. منافقوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی چلتے رہے اور نبی پاک کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں. جنگوں کے تبصرے بھی ہوتے رہے، لیکن بیٹھ کے نہ تو حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا. ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نور تلوار کی طرح روشن تھا نا. تلوار بالکل جب نئی تیار ہو کے آتی ہے تو بڑی روشن ہوتی ہے، روشنی کے سامنے کریں تو عکس پڑتا ہے اس کا، اس میں سے بھی شعائیں نکلتی ہیں. تلوار کی طرح تھا. دوسرے کا نہیں بالکل نہیں، تلوار کی طرح نہیں، حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن تھا. یعنی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. وہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیار کریں گے فارغ ہو کے، ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے، ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے، یہ نہیں. او خدا کے بندے وہاں سارا کچھ ہوتا رہا
اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا. سارا کچھ آزمائشیں پریشانیاں ہر چیز اپنی جگہ موجود رہی پر حضور کی نعت میں کوئی کمی نہیں آئی. انہوں نے نا حضور سے جو پیار کیا تو اس پیار میں جو خاص ان کی ادا تھی. دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا. آج بھی مسائل ہوں گے, ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ آ جائے تو شاید باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں. حالانکہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نہیں ہوندا تے چوکھا رزق بھی جوڑ لئیے تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوندا. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور اسی میں وہ باتوں کو تولتے رہتے ہیں, اسی میں سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا اور غلام بکتا تھا اور پھر اس کے بچے بکتے تھے. تو جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا نا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں دنیا میں آ گیا ہوں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. بندہ جب آزادانہ گھومتا ہے نا, دیر کے بعد ایک قول پڑھا حضرت علی کا, شاید پہلے پڑھ لیتے تو کچھ سوچیں اور ہوتی. آپ نے فرمایا تھا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں, اسے مبارک ہو. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ پاتا, وہ تو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا, ایسے حالات اس پر آتے ہیں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں, اسے سمجھیں. تو اہل عرب کے ہاں غلام کا آزاد ہونا اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ بندہ سمجھتا تھا دنیا میں ہی آ جایا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نبی پاک کے غلام ہیں. بچپن میں کسی نے اغوا کیا, مکے لا کے بیچا اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک آ گئے. ان کے والد اور چچا اور ایک روایت میں ان کا بھائی پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے. کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, یہ پیسے لے لیں, ہمیں دے دیں, ہم نے لے کے جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بات سن کے مسکرائے. کچھ مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں. حضور مسکرائے, فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو یہ پیسے تم ساتھ اپنے پاس رکھو, ایسے مفتی لے جانا اگر جانا چاہے. تو حضور تو مسکرا رہے تھے نا, لیکن انہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا, وہ ابھی اس رستے کے مسافر نہیں تھے. وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی, وہ غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا, کیونکہ غلامی تو سمجھتے تھے کہ جی یہ ہی آج ہیں جب آزاد ہو گئے, جی وہ جانا نہیں چاہیں گے, یہ کیا بات ہوئی. تو حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا, جانا چاہے تو لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا, جناب زید بن حارثہ آئے, فرمایا والد اور چچا آئے ہیں. یہاں ایک روایت میں تمہارے بھائی آئے ہیں. دوڑ کے گئے, بڑے زمانے سے ملے ہوئے تھے, بڑا روئے, بڑا پیار, بڑی باتیں, بیٹا تیری ماں یاد کرتی ہے, تیری بہنیں بلاتی ہیں. تیاری ہو گئی. اب جب تھوڑا سنبھلے نا تو حضور نے دھیمے لہجے میں کہا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں, اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے پابندی کوئی نہیں. کون نہیں گھر جانا چاہتا, کون نہیں آرام کرنا چاہتا. 2-3 دن بندہ باہر رہے نا تو وہ گھر لوٹ کے آئے تو اس کا دل کرتا ہے کہ آج نیند سکون کی آئے گی. ہم گھومتے ہیں پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں رات رہ جاؤ, زیادہ اصرار کریں تو پھر میں کہتا ہوں یار اپنے بیڈ پہ ہی نیند آتی ہے, تمہیں کیا بتائیں. گھر کون نہیں جانا چاہتا, اپنے بہن بھائیوں سے کون نہیں ملنا چاہتا. قرار ہی سارا وہاں ہے, سکون اور راحت ہی وہاں ہے. اس کی تو خواب کبھی آ جائے بندے کو اپنے گھر کی تو وہ خواب بڑی تسلی دے جاتی ہے. تو حضرت زید سے حضور نے فرمایا جانا چاہو تو چچا کا تو خیال تھا نا کہ یہ دوڑ لگا دے گا, یہ بھاگ جائے گا. گھر قریب آتا ہے تو حضور بھی سواریاں, مدینہ قریب آتا تو تیز کر دیا کرتے تھے, تو یہ تو دوڑے گا. لیکن جب کہا نا جانا چاہو تو چلے جاؤ, تو حضرت زید دور کھڑے تھے, دوڑ کے آ کے حضور کے پیروں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے سونے ہاں اماں بڑا پیار کرتی ہے, بہنیں انتظار کر رہی ہیں, پر آپ کو چھوڑ کے کون جائے. حضور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں, یعنی آپ کو چھوڑ کے. بولے بریلی کے امام, کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں.
تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور فرمانے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلوں، مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے، ہمیں کوئی آزادی نہیں چاہیے، کوئی آزادی نہیں۔ یہ غلامی کئی آزادیوں پہ قربان کی، جب پیار ہو گیا، جب محبت ہو گئی تو انداز بدل گئے، طریقے بدل گئے۔ ہم نہ خشک ہو کے آئے ہیں دین میں، خشک ہو کے۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، نعت خوانوں سے کہتا رہتا ہوں، اپنی بھی اصلاح کرتا رہتا ہوں، ان سے کہتا ہوں ہمیں بھی کوئی مشورہ دو، ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہ جس دن تمہاری تجارت بن گئی، یہ تمہارا مزہ لے جائے گی نعت خوانی۔ یہ دین جس دن بھی تھوڑا سا کاروبار بن جاتا ہے، مزہ خراب کر دیتا ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پورے سالن میں اتنی سی بھی گرد پڑ جائے نا پوری دیگ میں تو سارے کا ذائقہ لے جاتے۔ اگر حضور سے خالص پیار کریں گے، خالص محبت کریں گے، تو وہ جو ذائقہ ہے نا، وہ جو حسن ہے، وہ آخری دن تک قائم رہے گا، آخری دن تک وہ ذائقہ لیے پھرے گا انسان کو، وہ زندگی کو تازہ رکھے گا، طبیعت کو تازہ رکھے گا، مزاج کو ٹھنڈا رکھے گا، قرار دے گا آپ کو، آپ سکون میں رہیں گے۔ حضور سے محبت کریں اور اپنا ذوق بنائیں، سیرت پڑھیں، ایسے لوگوں کی بات سنیں، ایسے لوگوں کی نعت سنیں جو حضور کی تعریف کرتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کا پیار بیٹھے۔ ایسی مجالس میں جائیں جہاں حضور کا ادب، تعظیم، توقیر، نعت سکھائی جاتی۔ ایک بزرگ تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہو میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر، عافیت عطا کر۔ فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے، اس سے کرم مانگ۔ ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود، وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی، نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں۔ آپ شادی کر کے دیکھیں، لاگ پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟
اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگے، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے۔ وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو۔ دعاؤں میں بھی حد بندی۔ بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا، ایک مولانا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں، تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے۔ تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی، کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی ہے تو بڑی ساری منگو، آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے، رب دے تو بڑی دے اور رحمت سے دے، اللہ سے مانگنی ہے نا جی۔ ہم تربیت نہیں لیتے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تجھے برکات عطا کرے۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لنگ گئی بندہ کو نہیں ملیا، چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا، اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں، پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا، کسی نے نصیحت ہی نہیں کی، کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں، خود ہی بڑے سیانے تھے، خود ہی بہت بڑے تھے، اپنا قد ہی بڑا اونچا تھا، سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بونے نظر آئے۔ ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے، ایک گتھی کو سلجھاتا ہے۔ پھر اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا، اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں، اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہیں، یہ بڑی ہو گئی دنیا داری، عقل کی گتھ حالانکہ نہیں سلجھتی، پر اقبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اور پھر کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے، تو مٹی بن کے رہ گیا، کیا کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو؟ میرے عزیزو اللہ سے عافیت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا، تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا، تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ اگر عافیت، یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے، یہ حصار ہے ہمارے گرد۔ وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ ابھی میں نے غلطی کی نہیں، لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا۔ اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگیں، مقروض بھی اس سے عافیت مانگیں، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگیں، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگیں، جو دولت کے حصول کے رزق حلال کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس سے عافیت مانگیں، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگیں۔ مالک سے جب سوال کریں، ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما،
مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر. دیکھو میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں. مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں. کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے. نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں. قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے. کیا مانا؟ کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ. ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنی. اور بعض لوگ، چونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے، پوری تربیت کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں. اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے. اللہ ماشاء اللہ، پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے لائنیں بنا لو. ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں. دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا، ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام، ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان. جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی ہے اور قریب بھی ہوتی. پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے. آپ غور کریں جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے، بھلا کس طرح کامیاب رہے؟ وہ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے نا اپنے رب سے عافیت مانگی. اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے رستے بنائے. آپ تاریخ پڑھیں گے بعض لوگوں کی تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کریں گے. دیکھ لیں آپ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے. یعنی پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کسی کا بنایا ہوا ادارہ، کوئی بڑی خانقاہ، کوئی بڑے لمبے چوڑے والد صاحب کے مریدین، کوئی بڑا لمبا سلسلہ نہیں مل رہا. ان کو بظاہر پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ نکلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ. انہیں اللہ نے تائید دی ہے، فضل فرمایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 ہزار بندہ ایک ایک وقت میں تربیت لینے کے لیے ان کے سامنے موجود ہے. یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کیونکہ جب رب عافیت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے. ہمارا ذہن تو تھک جاتا ہے سیاست کرتے کرتے. ہم تو جناب پوری ترتیب سے ہمیں سلیقہ آتا ہے کس طرح کر کے کس بندے کو کیسے قائل کرنا. پورے طور پر ہم وہ ساری زندگی سیاست کرتے رہتے ہیں. وہ خاندانوں میں بھی چلتی ہے، گلی محلے میں بھی چلتی ہے، دوستوں میں بھی چلتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتے کھیل کون رہا تھا. اصل میں صلح کرانے والا تھا کہ لڑائی کرانے والا تھا. یہ سب کا خیر خواہ تھا، یہ سب کی ذہن کے اندر فطور کی آمیزش ہی اس شخص کی وجہ سے تھی. ہم چونکہ وہ خاص عافیت اللہ سے نہیں مانگتے، ہماری مخصوص سیاست ہوتی ہے سبھی کو راضی رکھو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کوئی بھی راضی نہیں رہتا. ہم اگر اپنے مالک کی طرف رجحان کریں اور اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس شعور کو لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں. آپ یقین کریں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ایک ایک کتاب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور انہوں نے 150 سال پہلے بیٹھ کر جو کچھ لکھا تھا بین ہی لفظ بلفظ
اس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بڑھ رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، 50 لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس بیٹھ کے لکھواتے، اپنا پریس نہیں تھا، ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتا ہوتا کہ کتاب ہم کل چھاپیں گے اور اتنے فیصد یہ مارکیٹ میں نکل بھی جائے گی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کی مدد ساتھ تھی، تائید ایزوی ساتھ تھی، اللہ نے اپنی عافیت میں رکھا تھا۔ وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ بہت سارے مفسرین نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو کسی نے کہا حضور یہ چلا اور دکھا میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو دکھانا یہ ہے کہ اسے کہا یہاں سے باہر نکلو، روڈ پہ چڑھ جاؤ، سیدھے جاؤ گے، ایک پول آئے گا اسے کراس کرنا، نیچے اترنا، وہاں سے شہر شروع ہو جائے گا۔ پھر اس نے اگر کوئی اندرونی جگہ شہر کی پوچھ لی تو اس کو کہا کہ رائٹ ہو جانا، پھر لیفٹ ہو جانا، پھر آگے کسی سے مزید۔ یہ ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے چلانا۔ اس نے کہا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو اس نے کہا ساتھ بیٹھنا میری گاڑی پہ، جہاں تو نے جانا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ راستے پہ چلانا ہے، یہ مقام تفکر ہے، آپ اس پر غور فرمائیں گے۔ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھائے گا اور دکھاتا ہے، لیکن چاروں جانب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا، فتنے بھی تو ہے نا، تو اگر تیری رحمت ساتھ رہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر تو ساتھ چلے تو پھر یہ سفر مشکل۔ وہ ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا بلانے کا۔ ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح ہی پہنچ گیا ہوں رب کریم کی بارگاہ تک، اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا ہوں، وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے۔ ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا، پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جد و جہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے ہی کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا۔ جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہیں دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ تو کہتے محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ،
او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا. اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر, تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ, بھلائی مانگ, تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ, تو اس سے عافیت کا سوال کر. تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے, اب میں اسی طرح ہی کروں گا. عزیز دوستو, ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے, ہم کمزور ہیں. تو گرمی نہیں سہ سکتے, شدید سردی نہیں سہ سکتے, شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے, کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے. وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, نہ کو یار, ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے, ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں, ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے. ہم حساب والے ہیں ہی نہیں, ہم تو صرف معافی والے ہیں. ہم سے نہ حساب پوچھے, اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی. اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی. ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے, ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا, جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا. وہ کوئی سبب, اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے. تو آج کی پوری گفتگو میں آج آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ گزارش کر رہا ہوں, اللہ سے عافیت مانگے, ہر وقت عافیت مانگے. میری سالوں سے روٹین ہے, میں دعا مانگتا ہوں اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اور یہ خاموش تبلیغ ہوتی رہی, میں مانگتا رہا, کئی بچوں کو ویسے یاد ہو گئی. اس کو یاد کر لیں, اللہ سے عافیت مانگے, دین میں, دنیا میں, آخرت میں. اس کو اپنا مزاج بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے.